سوچئے ذرا، مکے کی تپتی دھوپ میں ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو صرف اپنے ایمان کی وجہ سے ظلم کی چکی میں پس رہا ہے۔ انہیں ایک چنگاری کی ضرورت تھی، ایک محافظ کی، ایک ایسی طاقت کی جو تاریخ کا دھارا ہی بدل دے۔ یہ کہانی اسی ایک فیصلہ کن موڑ کی ہے۔ اس ساری کہانی کا مرکز دراصل ایک دعا ہے، اور یہ دعا گھومتی ہے دو ایسے طاقتور ستونوں کے گرد جو اسلام کے سب سے بڑے مخالف تھے۔ ایک طرف ابو جہل، ذہین اتنا کہ سب مانتے تھے لیکن اسلام دشمنی میں بالکل اندھا، اور دوسری طرف عمر بن خطاب، جن کی بہادری اور انصاف کی دھاک پورے مکہ پر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن جن کی تلوار مسلمانوں کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی۔ تو ہوا یہ کہ نبوت کے چھٹے سال جب امید کی شمع بالکل ٹمٹما رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، اور ان کے لبوں پر تھی ایک ایسی دعا جو تقدیر کا فیصلہ کرنے والی تھی۔ دو نام تھے اور انتخاب ایک ہونا تھا۔ تاریخ جیسے سانس روکے کھڑی تھی، اللہ کسے چنے گا؟ لیکن اس دعا کے قبول ہونے سے بھی پہلے مکہ کے سیاسی منظرنامے پر ایک زلزلہ سا آ گیا، ایک ایسا شیر دھاڑا جس کی کسی کو بالکل توقع نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا حمزہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اب دیکھیے، حمزہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کے دل میں اپنے بھتیجے کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ تو جب ان تک یہ خبر پہنچی کہ ابو جہل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، ان کی رگوں میں جیسے خون کھولنے لگا۔ یہ صرف خاندانی غیرت کا سوال نہیں تھا، یہ حق اور باطل کی لڑائی کا آغاز بن گیا۔ حمزہ نے الفاظ ضائع کرنے کا سوچا بھی نہیں۔ وہ سیدھا کعبہ گئے جہاں ابو جہل اپنے حواریوں میں اکڑ کر بیٹھا تھا۔ بغیر کوئی بات کیے انہوں نے اپنی کمان اس کے سر پر دے ماری، اور یہ ضرب اتنی شدید تھی کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ یہ صرف ایک حملہ نہیں تھا، یہ طاقت کا ایک کھلا اعلان تھا۔ ذرا تصور کیجئے، اس ایک لمحے کے لیے پورے مکہ میں سناٹا چھا گیا ہوگا۔ پھر اسی سناٹے کو توڑتے ہوئے حمزہ کی آواز گونجی۔ انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور ابو جہل کو للکارا۔ یہ صرف ایک بھتیجے کا دفاع نہیں تھا، یہ ایک نئے دور کا اعلان تھا جس نے کمزور مسلمانوں کو ان کا پہلا طاقتور محافظ دے دیا تھا۔ اور بس اسی دن سے وہ صرف حمزہ نہیں رہے بلکہ اسد اللہ کے لقب سے جانے گئے، یعنی اللہ کا شیر۔ یہ لقب ان کی بے خوفی اور جرأت کی علامت بن گیا، اور ان کے ایمان لانے سے مسلمانوں کے ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو ایک نئی بلندی مل گئی۔ حمزہ کا اسلام قبول کرنا ایک زبردست فتح تھی، بالکل، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اصل معجزہ تو ابھی ہونا باقی تھا۔ اب کہانی کا رخ اس شخص کی طرف مڑتا ہے جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا تھا، عمر بن خطاب۔ عمر کا جو سفر ہے نا، وہ تاریخ کی سب سے ڈرامائی تبدیلیوں میں سے ایک ہے۔ سوچئے، ایک شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے اپنی تلوار لے کر نکلا ہو، وہی شخص اسلام کا سب سے بڑا محافظ بن جائے۔ یہ 5 قدم ان کی اسی ناقابل یقین تبدیلی کی کہانی سناتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے کہانی کا وہ فیصلہ کن موڑ جب عمر پر یہ انکشاف ہوتا ہے کہ ان کے اپنے گھر میں اسلام داخل ہو چکا ہے، ان کی اپنی بہن اور بہنوئی ایمان قبول کر چکے ہیں۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو کر اپنی بہن کے گھر پہنچتے ہیں اور ان پر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ جب عمر نے اپنی بہن کو لہو لہان دیکھا تو ان کے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ گیا، لیکن یہ فاطمہ کی بے خوفی تھی جس نے انہیں اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ ان کے اٹل ایمان نے عمر کے پتھر دل کو موم کر دیا اور ان کے اندر ہدایت کی پہلی کرن روشن کر دی۔ عمر کے آنے سے پہلے کیا حال تھا؟ اسلام کی آواز دار ارقم کی دیواروں میں قید تھی، مسلمان خوف کے سائے میں جیتے تھے، چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے اور ہر لمحہ خطرے میں رہتے تھے۔ لیکن جب عمر اور حمزہ آ گئے تو سب کچھ جیسے پلٹ گیا۔ خوف کے بادل چھٹ گئے۔ مسلمانوں نے پہلی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کھلے عام کعبہ کی طرف مارچ کیا۔ ایک طرف عمر، دوسری طرف حمزہ۔ یہ صرف ایک جلوس نہیں تھا، یہ اسلام کی نئی طاقت کا کھلا اعلان تھا۔ اور ان کی اسی جرت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو الفاروق کا لقب دیا، یعنی وہ جو حق اور باطل کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دے۔ عمر کے آنے سے اسلام کو صرف طاقت ہی نہیں ملی، ایک نئی پہچان بھی ملی۔ لیکن ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے نا؟
اسلام کی اس بڑھتی ہوئی طاقت نے قریش کے سرداروں کی تو نیندیں ہی حرام کر دیں۔ وہ خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں کو کچلنے کے لیے ایک آخری اور سب سے ظالمانہ منصوبہ بنایا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے قبیلے بنو ہاشم اور بنو مطلب کا مکمل سماجی اور معاشی بائیکاٹ کر دیا، اور یہ شرائط بے رحمانہ تھیں۔ ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا، مسلمانوں کو اتنا توڑ دو کہ وہ بھوک اور تنہائی سے مجبور ہو کر اپنے نبی کو دشمنوں کے حوالے کر دیں۔ اور یہ ظلم ایک دن یا ایک مہینہ نہیں چلا، یہ جاری رہا پورے 3 سال تک۔ 1000 سے زیادہ دن مسلمان اور ان کے حامی مکہ سے باہر ایک ویران گھاٹی میں قید رہے۔ ان 3 سالوں میں بھوک اور تکلیف ناقابل تصور تھی۔ بچے بھوک سے بلکتے تھے اور لوگوں کے پاس کھانے کے لیے سوکھے پتوں اور جانوروں کی کھال کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ صبر اور استقامت کا ایک بے مثال امتحان تھا۔ آخرکار اللہ کے حکم سے یہ ظالمانہ بائیکاٹ ختم ہوا، لیکن آزادی کی خوشی زیادہ دیر نہیں ٹکی۔ اس کے فوراً بعد امت کو 2 ایسے زخم لگے جنہوں نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ یہ سال تاریخ میں عام الحزن یعنی غم کا سال کے نام سے مشہور ہوا۔ پہلا دھچکا ابو طالب کی موت تھی، وہ چچا جنہوں نے بچپن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، وہ ڈھال جو قریش کے ہر حملے کے سامنے کھڑی رہی۔ بھلے ہی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن ان کی موجودگی ہی مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا تحفظ تھا۔ ان کی موت ایک بہت بڑا سیاسی نقصان تھا۔ اور ابھی اس غم سے نکلے ہی تھے کہ چند ہی دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب بیوی، سب سے بڑی حمایتی اور غم گسار حضرت خدیجہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ بائیکاٹ کی سختیوں نے انہیں کمزور کر دیا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 2 سب سے بڑے سہاروں سے محروم ہو چکے تھے۔ ان پے در پے نقصانات میں ایک بہت گہرا الہی پیغام چھپا ہوا تھا۔ اللہ جیسے یہ واضح کر رہا تھا کہ یہ دین کسی انسان کی طاقت یا حمایت کا محتاج نہیں ہے۔ محافظ چلا گیا، غم کے سار پچھڑ گئی، لیکن اسلام باقی رہا، کیونکہ اس کی بنیاد صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہے۔ تو ایک طرف عمر اور حمزہ کے آنے سے طاقت ملی، اور دوسری طرف بائیکاٹ اور ذاتی نقصانات نے ہر چیز کی بنیاد ہلا دی۔ اب اس چھوٹی سی جماعت کا مستقبل کیا تھا؟ جب مکہ کی زمین تنگ ہو گئی تو انہیں ایک نئی پناہ گاہ، ایک نئی امید کی ضرورت تھی، اور وہ امید انہیں کہاں سے ملی، یہ ایک الگ داستان ہے۔